السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم نے کل آپ سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کیں اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ساری بیویوں کا انٹروڈکشن کرایا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ سیریل نمبر 65 یا 66 وغیرہ میں اس کا انٹروڈکشن کرایا جا چکا ہے. آج ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ صرف دو باتیں ہیں. وہ ایک یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مختصر ان کا تعارف شادی ہونے کی وجہ اور اسلام کو اس شادی سے کیا فائدہ پہنچا. تو کل یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ساری شادیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں وہ دوسری، تیسری، چوتھی اور 11ویں پوری شادیاں جو ہوئی ہیں وہ اس وقت ہوئی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہو گئی. یعنی 53 سال تک آپ ایک ہی بیوی پہ ڈیپینڈ رہے، چاہے وہ حضرت خدیجہ پہ ڈیپینڈ ہے یا حضرت سودا پہ. جب 54 سال کی عمر ہوئی تو پھر شادیاں ہونا شروع ہوئیں، اور پھر 55 سال، 56، 57، 58، 59، 60، 63. تو اگر 54 سے 63 تک لیا جائے تو 9 سال ہوتے ہیں. کتنے ہیں؟ 9 سال. 9 سال میں اگر آپ پہلے کی 2 شادیاں نکال دیں تو 9 شادیاں 9 سال میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہماری تقریر ہے، کبھی زندگی رہے گی تو آپ کے سنائیں گے. یہ ہم لوگ جو علماء ہیں یہ تقریر زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزارے اور مالی لحاظ سے جو ہے وہ حالات بہت خراب رہے. تو یہ سی ڈی کا ایک سائیڈ ہے، اس کا دوسرا سائیڈ بھی ہے. اب یہ 9 سال میں 9 شادیاں ہوئی ہیں، ان کا مہر کون ادا کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو مہر کہاں سے ادا ہوئے ہیں؟ اور بخاری کی روایت ہے کہ عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر ہے وہ 400 درہم ہے. کتنا؟ 400 درہم. اس وقت 200 درہم جب ہوتا تھا تو اس میں 7.5 تولہ سونا آ جاتا تھا. تو کتنا ہو گیا؟ 15 تولہ ہو گیا. 15 انٹو اگر 9 کر لیں تو 1 کلو 50 گرام سونا ہو گیا. 9 سال میں 1 کلو 50 گرام کے مالک رہے تبھی تو زکوٰۃ وہ مہر ادا ہوئی، ورنہ مہر کہاں سے ادا ہوئی. تو یہ ایک تقریر کا ایک پہلو ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں. میں نے یہ تقریر ایک مرتبہ مجبوراً کرنی پڑی. تو دبئی کا ایک بہت بڑا آدمی، مالدار، انہوں نے کہا مولانا یہ اللہ کے رسول کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، آپ کبھی مالداروں کے نمونہ پیش نہیں کرتے، وہی فقیری کا نمونہ پیش کرتے رہتے ہیں. مالداروں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی جو نمونہ ہے وہ بھی پیش کریں. تو یہ کسی نے چیپٹر باندھا نہیں ہے. تو پھر میں نے بہت اس پر اپنا تیاری ویاری کی. 6 مہینے کے بعد میں نے تقریر کی. وہ نیٹ پہ تقریر پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی سننا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے عنوان پر اگر آپ نیٹ کھولیں گے تو اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی زندگی رہی تو یہاں ہم بات کریں گے صحابہ کی معاشی زندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، تاکہ مالدار کو بھی معلوم ہو کہ مالداری میں اسلام پر کیسے عمل کیا جائے. بہرحال یہ ابھی ٹاپک ہمارا نہیں ہے. تو یہ جو ساری شادیاں ہوئی ہیں، ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیچھے سیاسی فائدہ کیا ہے اور دینی فائدہ کیا ہے یا سماجی فائدہ کیا ہے. یہ تینوں فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور ہے. تو سب سے پہلے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی ہے، اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں، کیونکہ وہ نیچرل شادی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی پہلی شادی کرتا ہے، آپ نے بھی پہلے شادی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 40 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اللہ کے رسول کی جو بیوی ہے خدیجہ بنی ان کی عمر 40 سال تھی. اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ اعتراض کے خلاف ہی کیا ہے جواب ہے. اور
زیادہ تر اولاد جو ہے وہ انہی سے پیدا ہوئیں، وہ چاہے لڑکیاں پیدا ہوئیں، لڑکیاں تو ساری کی ساری انہی سے پیدا ہوئیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ چاروں صاحب دادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ یہ خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام ابو حالہ تھا۔ ابو حالہ سے بھی 3 بچے تھے، ایک کا نام حالہ تھا، ایک کا نام طاہر تھا، ایک کا نام ہند تھا۔ اتفاق سے یہ تینوں بچے صحابی بنے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جب تبلیغ کی تو یہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لمبی چوڑی بات ہو جائے گی۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی تو نارمل شادی ہوئی اور سارے بچے بھی تقریباً انہی سے ہوئے۔ دوسرے جو ابراہیم ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوسری بیوی سے پیدا ہوئے، بقیہ کسی بیوی سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری شادی حضرت سودا سے ہوئی۔ یقینی بات ہے جب ایک آدمی کی شادی، ایک آدمی کی بیوی مر جائے گی، دوسری شادی ہوئی، تو حضرت سودا کی شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک ہی رہی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم عمر ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ وہ ان سے بڑی تھی، لیکن جو صحیح روایتوں سے معلوم ہوا آج وہ بات یہ کہ آپ کی ہم عمر تھی۔ اللہ کے رسول بھی 50 سال کے تھے اور یہ بھی 50 سال کی تھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال ہوتے میں ہمارے پاس ایک چارٹ ہے، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، آپ اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے گا۔ اس میں ساری بیویوں کی عمر، کتنے دن وہ حضور کے ساتھ رہیں، کب ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جب ان سے شادی ہوئی۔ تو جو شوق رکھتے ہیں یہ چارٹ رکھ لیں گے تو سارا نقشہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہو گئی، اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن عورت 45 سال کے بعد بوڑھی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اور مرد کو شریعت بوڑھا نہیں مانتی ہے، بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ مرد کو شریعت بوڑھا نہیں مانتی ہے، عورت کو بوڑھا مانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، اس کی 70 سال ہو، اور اس کے جو فرینڈ ہیں پرانے وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بولتا ہے میرا شادی کا دل چاہتا ہے۔ وہ اب بولے کیسے؟ جس سوسائٹی میں رہتا ہے، یعنی اس کے بچے ہوتے ہیں، بڑے بہویں گھر میں ہیں، اب بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، اب وہ بیچارہ جو ہے نا وہ بول نہیں سکتا کہ میں شادی کروں۔ حالانکہ عربوں میں کوئی چیز نہیں ہے، بچہ بڑا خود جا کر بولتا ابا اگر آپ کو شادی کرنے گا تو کر لو۔ وہ ابا ہی جا کر کے، بچہ ہی شادی طے کراتا ہے، بہو جا کر دیکھ کر آتی ہے، اور بیٹیاں جا کر دیکھ کر آتی ہیں اپنے ابا کے لیے دلہن۔ تو یہ عربوں میں کوئی چیز نہیں۔ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں نا، یہ کلچر کا ایفیکٹ ہے، یہ کفر کے ساتھ رہنے کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ بھی ایک اثر ہے۔ تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً بوڑھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا کہ مرد بوڑھا ہوتا نہیں، پھر ایک نبی کے بارے میں ہے کہ 40 مرد کی قوت رکھتا ہے۔ وہ تو نبی نے جو 9 شادی کی، وہ بھی ابھی جو ہے نا، وہ 11 شادیاں کی، جو وہ بھی ابھی 31 اور کرنا چاہیے تھا، تب 40 کے برابر ہوتا۔ بھئی آپ کو ایک مرد ہیں تو آپ کا 2 کا دل چاہتا ہے، جس کو 40 کی قوت ہے تو اس کا 80 کا دل چاہے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ کنٹرول کیا گیا، اور صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ ایک نبی کو 40، اور اگر سید الانبیاء مان لیا جائے گا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری بیویاں جو اللہ کے رسول کی آئیں، کس عمر میں آئیں؟ 54 سے 63 تک۔ میں نے عرض غور سے دنیا کا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایک بیوی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں ساری بیویوں سے صحبت کی، صحیح حدیث۔ 54 سال کے بعد والا آدمی ایک بیوی سے ایک ہی دن صحبت کرنے کے بعد نہیں کر سکتا دوسری بیوی سے صحبت، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کے حدیث ہے، غالباً مسلم شریف میں روایت کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں ساری بیویوں سے صحبت کی، اور ہر صحبت کے بعد آپ نے غسل فرمایا۔ آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن میں یہ واقعہ نقل ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی رات میں 99 بیویوں کے ساتھ صحبت کی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ٹائمنگ آپ بانٹے کیسے کیا ہوا، بہرحال ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو 99 والا زیادہ سرپرائزنگ ہے، یہ تو صرف 11 ہی معاملہ ہے، اور 11 میں 2 ختم ہو گئی تو 9 کا معاملہ ہے۔ تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مرد بوڑھا نہیں ہوتا ہے،
تو مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ آخری عمر میں بیوی کا انتقال ہو گیا بیچاری کا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں بغیر شادی شدہ، جس کے لیے خاص لفظ ہے رنوا، کہ میں بغیر شادی شدہ مرنا نہیں چاہتا، میری شادی کرو، میں شادی کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے کہ آدمی شادی کے بغیر مرے۔ لیکن ہم جس کلچر میں رہتے ہیں وہ ایک ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے الٹا کلچر کہ اس میں جو ہے وہ بیچارے جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے بیویوں کا، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں زیادہ پرسنٹیج مرد پہلے نہیں مرتے ہیں، بیویاں جو ہے نا مرد پہلے مرتے ہیں، بیویاں بعد میں مرتی ہیں۔ اگر آپ شہر کا ڈاٹا نکالنا چاہیں گے تو بیوہ کی تعداد زیادہ نکلے گی بنسبت جو ہے وہ جن کے آدمی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پرسنٹیج بڑھ جائے نا تو معاشرے میں کرپشن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کے اس سسٹم کو بیلنس کیے ہوئے ہے، جیسے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ رکھ دیا ہے، ایسے ہی ان سب سارے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی الگ الگ پالیسیز ہیں۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیسے بیلنس کیا جائے۔ تو حضرت خدیجہ، یہ حضرت سودا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ یہ 50 سال کی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے شادی کی، تو حضرت عائشہ کی شادی کے بعد اب حضرت عائشہ کی شادی پر بھی یہ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ تو بوڑھی تھی، وہ کنارے ہو گئیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں بوڑھی ہوں، اب میری باری آپ حضرت عائشہ کو دے دیں، ہم نہ اس کی کیا بھی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی باری رات کی تھی وہ کس کو شفٹ کر دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفٹ کر دی۔ تو اب بھی ایک ہی پر ڈیپینڈ رہے۔ غور سے میری بات سنیں، میں جو لاجک پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک رہی تب تک ایک ہی رہی، دوسری بیوی نہیں آئی۔ جب حضرت سودا سے شادی کی تو بھی ایک پر ڈیپینڈ رہے۔ جب حضرت سودا نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں آپ کا ساتھ دے سکتی ہوں، اپنی پاری میں حضرت عائشہ کو شفٹ کر رہی ہوں، تو انہوں نے اپنی پاری حضرت عائشہ کو شفٹ کر دی۔ اب پھر حضور کتنے پر ڈیپینڈ ہو گئے؟ پھر ایک پر ڈیپینڈ ہو گئے۔ اب یہاں سے حضرت عائشہ سے لے کر نیچے تک کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ شادیاں کیوں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دین کا سب سے بڑا فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہنچا، اور اس شادی کا اشارہ رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے شادی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ رب کے اشارے سے شادی ہوئی۔ جتنی ازواج مطہرات ہیں، بلکہ جتنی بھی صحابیات ہیں، کسی بھی صحابی سے جو احادیث مروی ہیں اس میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اور اس میں سے 54 حدیث 2210 میں 174 حدیث ایسی ہے جس کو شیخین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے۔ شیخین سے مراد امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور 54 حدیث اس میں ایسی الگ سے ہے جس کو امام بخاری نے الگ سے جگہ دی ہے، اور 68 حدیث ایسی ہے جس کو مسلم شریف نے جگہ دی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور کی جو وفات ہوئی تو ان کی عمر تقریباً 19 سال رہی ہوگی۔ اس کے بعد سے انہوں نے جتنے مسائل ہیں سب پر بحث کی۔ اس وقت کی جب حضرت ابو بکر بھی پھنس جاتے تھے مسئلے میں کسی میں تو حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ ایک جینیس قسم کی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو دیا، اور ان کی وجہ سے دین کا زبردست پرچار ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے کبار صحابہ نے بعض جگہ شرعی امور میں کیا کیا، بھول چوک ہوئی، اس پر گرفت اگر کوئی کر پایا تو حضرت عائشہ نے گرفت کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کہ حضرت عائشہ نے بڑے صحابیوں میں کس صحابی پر گرفت کی اور کس مسئلے میں گرفت کی، اور کیسے ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں یہ غلط ہے۔ پوری ایک کتاب لکھنی پڑی ان کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے دین کے معاملے میں، عورت ہونے کے باوجود بھی درس دیتی تھی، عورتوں کو درس کا ٹائم کا متعین تھا جو ہر ہفتے درس دیا کرتی تھی، اور جب صحابہ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو آخری ہوتا تھا کہ اب اگر حضرت عائشہ سے ہی معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین کو اتنا زبردست فائدہ پہنچا، تو ان کا جو فائدہ تھا وہ فائدہ کیا تھا؟ شادی کا دینی فائدہ تھا، اور اس سے کوئی بھی آدمی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ، اچھا اتفاق ایسا ہے، پہلے دو کے بارے میں آپ بات ذہن سے ختم کر دیں، کس کے بارے میں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فائدہ ہے وہ بیسک دینی فائدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحب دادی ہیں، تو ان کے جو شوہر تھے، یہ شوہر بدر میں زخم لگا اور شہید ہو گئے۔ بعد میں شہید تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شہادت کے لیے شرط ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں انتقال ہو، تو زخم لگا تھا جنگ بدر میں، اور کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی کہ حفصہ کی شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں رقیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تاریخی تھوڑا سا گڑبڑ ہے اس میں، بہرحال تو حضرت عثمان سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا دیکھیں گے۔ دیکھیں گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام بھیجا، ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ عمر ان کے سلسلے میں بہت زیادہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی ہونی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ڈائریکٹ کہا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں حفصہ کی تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اب یقینی بات ہے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہنے کی، انہوں نے جب شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے شادی کر لی۔ تو بعد میں ابو بکر ملے، کہا ابو بکر دیکھو، میں ابو بکر نے کہا حضرت عمر سے کہ دیکھو تم رشتہ بھیجے بیٹی کا، میں اس وقت کیا بولا دیکھیں گے۔ ہم کو یہ بات ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، لیکن میں حضور کے اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں خاموش رہا کہ اگر حضور شادی کر لیں تو مجھ سے بہتر ہیں، اس لیے میں خاموش رہا، اور اس وقت میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ حالانکہ مجھ سے اس وقت ناراض بھی ہو گئے کہ میں ان کو پیغام بولا اور یہ بندہ جو ہے نا سر ایسے نیچے کر کے بیٹھا رہ گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو خیر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلط فہمی دور ہوئی۔ تو حضرت حفصہ کا جو نکاح ہوا اس کی دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تھی کہ ان کے شوہر شہید ہوئے جنگ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان تھے، اور حضرت عمر کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح ہماری نسبت نبی سے اس معاملے میں جڑ جائے، تو وہ نسبت بھی جڑ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے شادی کی تھی، حالانکہ عمر میں بہت بڑا فرق تھا دونوں میں، اور انہوں نے ان سے شادی کی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی بیٹی سے شادی ہو، اور میں جو ہے وہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی کو دے دیا، اور ایک طرف اس خاندان سے بیٹی کو لے لیا، اس طریقے سے دونوں وجہ سے ان کی نسبت جڑ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹی کی شادی کی بنیادی وجہ حضرت عمر کی دل جوئی تھی، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اسلام پہ زبردست تھا، لہذا اس کو بھی کور کرنا تھا، تو اس کا یہ ایک فائدہ ہوا۔ اور دوسرا فائدہ، جس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دین کے معاملے میں زبردست تھی، ایسے ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی غزل سنی جس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے فتویٰ جو ہے، حالانکہ جس وقت انہوں نے فتویٰ پوچھا اس وقت عبداللہ بن مسعود جیسا آدمی بھی موجود تھا، اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، یہ تین لوگ بڑے کبار صحابہ مدینے میں موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کتنے دن باہر رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، ورنہ 4 مہینے اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے دین کے معاملے میں بھی ان کی ذات سے فائدہ پہنچا، یہ ایک فائدہ ہوا۔ اس کے بعد جو شادی کی گئی وہ پانچویں بیوی جو ہیں وہ ہیں حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی جنگ احد میں شہید ہوئے،
اور شہید ہونے کے بعد عبداللہ بن جہش ان کا نکاح تھا، سن 3 ہجری میں شادی ہوئی، تو یہ بھی بہت پریشان تھیں شوہر کی شہادت کے بعد، تو ان کی دل جوئی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اور 3 ہی مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی وہ ایک عورت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پہ رہتے ہوئے کیا ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، بقیہ جتنی بیویاں ہیں ساری کی ساری ازواج کا انتقال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوا۔ جو چھٹی بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو سلمہ ان کے شوہر اور بہت نیک آدمی تھے، تو ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، یہ بھی احد میں زخم کھائے، اور جنگ احد کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت پریشان تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ بھجوایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت غیور قسم کی عورت ہوں، اور آپ ایک نبی ہیں، معلوم نہیں میں آپ کی خدمت کر سکوں، میں آپ کے لائق ہوں نہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے کہا کہ نہیں، آپ اطمینان رکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو دوسرا درجہ دین میں ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے ان کے ذریعے بھی تبلیغ دین زبردست ہوا، اور اپنے علاقے کے یہ بھی درس دیتی تھیں، اور درس دینے کے ساتھ ساتھ مسائل یہ بھی بیان فرماتی تھیں۔ تو ام سلمہ کا بھی درجہ حضرت عائشہ کے بعد ہے، اور ان سے بھی سینکڑوں حدیثیں مروی ہیں۔ میں کوشش کیا کہ معلوم ہو کہ حدیثیں کتنی ہیں، وہ نمبر مجھے معلوم نہیں ہو پایا، لیکن ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان سے کتنی حدیثیں مروی ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے۔ اس کے بعد شادی جو آپ کی ہوئی ہے 7ویں شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ، یہ زینب بنت جہش یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پھوپھی زاد بہن ہیں، اور ان کی شادی حضرت زید سے ہوئی۔ زید میں اور ان میں بن نہیں پائی، تو پہلی مرتبہ جب زید سے شادی ہوئی تو مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا کہ جو عرب میں ہے نا کہ میں عرب ہوں، یہ عجم ہے، اس بات کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی بات فرمائی تھی کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ اب یہ زینب پھوپھی زاد بہن قرشی ہیں، یعنی قریشی خاندان کی ہیں، حضور کی پھوپھی زاد بہن بھی ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کے شادی کی تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل جو درجہ ہے وہ تقوی کا ہے، اور اس قسم کا کوئی درجہ اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال شادی نہیں نبھی، شادی نہیں نبھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ وجہ کیا تھی؟ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جا کر بیت اللہ میں اعلان کیا تھا کہ زید ہمارا بیٹا ہے، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی میل کے باپ نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے جا کر کے اعلان کیا کہ میں نے جو ان کو بیٹا بنایا تھا لے پالک، وہ بیٹا نہیں ہے، اور میرا کوئی بیٹا ایسا نہیں بنایا جا سکتا، بیٹا اللہ کی جانب سے ہی ہوگا۔ یہ جو لے پالک کا سسٹم ہے، گود لینے کا سسٹم ہے، اس کو پورا ختم کیا گیا۔ لیکن پھر بھی اندر لوگ زید بن محمد بولتے رہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی کوشش کی کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ زید ہمارا بیٹا نہیں ہے۔ تو اب زید کی جو بیوی تھیں زینب، انہوں نے طلاق تو دے دی، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ان کی بہو ہیں۔ کون؟ یہ زینب، کیونکہ شادی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کے شادی کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زید ہمارے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس سماجی روگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ حالانکہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا، لیکن کفار جو ہیں وہ یہی مشہور کیے رہے کہ نہیں زید حضور کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کرا کر کے یہ بتایا اگر بیٹا ہوتا تو بیٹے کی بہو سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ان کی بہو ہوتی اور ان سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بہو سے جو شادی ہے وہ ابدی حرمت ہے۔ لہذا اس طریقے سے اس سماجی روگ کو ختم کرنے کے لیے اس سے یہ ایک فائدہ پہنچا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں میں ترتیب سے بن رہا ہوں، اسی ترتیب سے شادیاں ہوئی ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو مستلق قبیلے کی عورت ہیں۔ ثابت بن ان کے شوہر بھی غزوے میں شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد یہ پکڑ گئیں، وہ بن گئیں
غلام لونڈی بن گئیں، ثابت بن قیس کے حصے میں تقسیم ہوئیں۔ ثابت بن قیس سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے لے کر کے چھوڑ دیں، تو ثابت بن قیس نے کہا کہ ایک بڑی رقم کا مطالبہ کر لیا ان سے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں انتظام کروں گی اور وہ آپ کو پے کر دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ جب وہ رقم اتنی بڑی تھی کہ وہ کر نہیں سکتی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کے بھروسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور میں ان سے اپیل کروں گی وہ میرے لیے چندہ کر کے معاملے کو حل کر دیں گے، تو یہ آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جویریہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، میں جس کی غلام بنی ہوں ثابت بن قیس ہیں، اور انہوں نے مجھ سے جو ہے 9 اوقیہ سونا مانگا ہے جو بڑی مقدار ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اتنے سونے کا انتظام کروں، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو اس غزوے میں اور بھی لوگ جو تھے، وہ جب جنگ لڑی گئی تو وہ لوگ بھی پکڑے گئے، تقریباً ایک روایت، صحیح روایت کے مطابق 700 سے 800 لوگ قیدی بنے، تو وہ سارے کے سارے غلام اور لونڈی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تبلیغ کی تھی کہ غلام زیادہ سے زیادہ آزاد کیے جائیں۔ اب اتنی بڑی کھیپ غلام کی بے وقت ایک ہی جنگ میں آ گئی، اب وہ جو ہے فضیلت بیان کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ غلام کو لوگ آزاد، کیونکہ اس سے کام ہوتا تھا گھر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جویریہ سے شادی کر لی جائے۔ جب جویریہ سے شادی کر لی جائے گی، جو جویریہ کے خاندان کے لوگ اگر ہمارے پاس غلام ہوں گے تو لوگ اس بات کو شرم محسوس کریں گے کہ اس خاندان کی بیٹی نبی کی بیوی ہو اور اس کے خاندان والے غلام رہیں، لہذا اپنے آپ آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، غلام لوگ آزاد کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ اندر کی پالیسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جویریہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو مدد مانگنے آئی ہو وہ تو میں کر دوں گا، اور اس سے اچھی بھی چیز تم کو میں پیش کر دوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر آپ شادی مجھ سے کرنا چاہتی ہیں تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو آفر کیا، کیونکہ یہ پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں جانتی تھی، لہذا انہوں نے شادی کر لیا۔ اب یہ جیسے ہی نکاح میں آئیں ویسے ہی شہرت ہو گئی کہ جویریہ جو ہے حضور کی بیوی بن گئی ہیں، اب وہ ہم سب کی ماں ہو گئیں کیونکہ امہات المومنین ہیں۔ اب امہات المومنین کے خاندان کو ہم جو ہے وہ کیا کریں؟ غلام رکھیں اور لونڈی رکھیں، یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ لہذا وہ 700 قیدی جو پکڑے گئے تھے وہ ایک ہی دن میں سارے لوگوں نے آزاد کر دیا۔ تو اس سے ایک بڑا سیاسی فائدہ ہوا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارے قیدی کا اپنے آپ معاملہ حل ہو گیا۔ اگر اس میں کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جاتے تو قیدی آزاد نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک پالیسی ایسی اختیار کر لی کہ وہ سارے کے سارے قیدی کیا ہو گئے، غلام جو بنے تھے وہ آزاد ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جب یہ بیوی بن گئی تو یہ بڑا خطرناک قبیلہ تھا، بنو مستلق۔ بنو مستلق کے قبیلے جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ ہمیشہ سفیان کا سپورٹ کرتا تھا، سفیان۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خاندان کی لڑکی حضور کی بیوی بن گئی، اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے کہ بنو مستلق نے کفار کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے قبیلے کی بیٹی حضور کی بیوی بنی ہے، لہذا ہم اب تمہارے سپورٹ میں نہیں آ سکتے۔ تو ایک سیاسی فائدہ بھی ہوا، سماجی فائدہ بھی ہوا اور ان کا ذاتی فائدہ بھی ہوا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی۔ ام حبیبہ، یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سفیان کی بیٹی ہیں۔ شروع میں ہی مسلمان ہو گئیں۔ مسلمان ہونے کے بعد یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں، باپ سے بنتی نہیں تھی۔ باپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان آخری مومنٹ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے، یہ حبشہ چلی گئیں۔ حبشہ جانے کے بعد ان کے جو شوہر تھے عبداللہ بن جہش، انہوں کو معلوم نہیں کیا سوجھی کہ وہ کرسچن ہو گئے۔ وہاں جا کر کے حبشہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور کرسچن ہو گئے۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، جب سمجھانے کی کوشش کی وہ نہیں مانے تو مسلم لڑکی جو ہے نا وہ کسی کرسچن کیا نہیں رہ سکتی۔ مسلم لڑکے کے پاس کرسچن لڑکی تو رہ سکتی ہے، لیکن مسلم لڑکی کرسچن لڑکے یا ہندو لڑکے یا یہودی لڑکے پاس، اس پالیسی کے تحت انہوں نے نکاح توڑ لیا۔ اب نکاح توڑ لیا تو باپ سے بھی رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ سے کہہ کر کے گئی ہیں، حبشہ گئی ہیں، مکہ چھوڑ کر کے گئی ہیں، اور ادھر شوہر سے بھی کیا ہو گیا، شوہر سے بھی ہاتھ دھل بیٹھی۔ اب یہ بہت پریشان ہوئی حبشہ کو کہ بادشاہ نجاشی کو اس کا علم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ پریشان نہیں ہو، اگر ادھر سفیان تمہارے لیے جو ہے وہ دروازہ بند کیے ہیں تو نبی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ ہماری زوجیت میں آ جائیے۔ یہاں سے انہوں نے وکیل بھیجا پاور آف اٹارنی دے کر کے کہ ہماری طرف سے جا کر کے آپ نکاح قبول کر لیجئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا بزی ہے
کسی دوسرے شہر میں شادی ہو رہی، لڑکا نہیں جا پا رہا ہے، تو ایسی شکل میں لڑکا کہہ دیتا ہے جیسے مزاد اعظم بھائی جا رہے ہیں بنگلور میں، بول دو میری شادی وہاں کر دو، تو یہ جا کر کے میری طرف سے قبول کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں تو زیادہ تر لڑکا موجود ہی نہیں رہتا محفل میں، جب نکاح ہوتا ہے وہ لڑکا موجود ہی نہیں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں پر ایک مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے شرمی کی بات ہے کہ لڑکا محفل میں موجود ہو کے بولے کہ ہماری شادی کر دو، لہذا وہ کیا کرتا ہے، لڑکا پارا پٹانی کسی کو دے دیتا ہے، تو اصل جو نکاح کی محفل ہوتی ہے اس میں لڑکا موجود نہیں رہتا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو حضرت علی محفل میں موجود نہیں تھے، پارا پٹانی حضور کو دے دیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے پارا پٹانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، نجاشی بادشاہ کے پاس رشتہ گیا، نجاشی بادشاہ نے ان کا رشتہ کروا دیا، اور اس کے بعد وہیں پر ولیمہ بھی ہوا۔ یہ ولیمہ بھی وہ ولیمہ ہے جو بغیر ملاقات کے ہوا۔ دیکھ سمجھے میری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے ملاقات نہیں کی تھی، اور اس کے باوجود بادشاہ نے وہاں ولیمہ کر دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اسلامی کے سسٹم ہے، مہر بھی خود ادا کی، ولیمہ بھی دیا، اور ان کو بادشاہ اپنے مطلب بادشاہت کے اسٹیٹس کے مطابق گفٹ بھی عطا کیے، اور یہ وہ مہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ نے ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہر کو ادا نہیں کیا، انہوں نے ادا کیا۔ اب یہ ام حبیبہ جب وہاں سے آ گئیں، سن 6 ہجری میں یہ نکاح ہوا۔ سن 6 ہجری کے بعد ابو سفیان اب اندر سے ٹوٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں پھر کسی جنگ میں آ نہیں پائے، کیونکہ اب معاملہ کیا تھا، سامنے داماد ہے، اگر ادھر سے جنگ کی جاتی ہے تو وار کس پر کرنا ہے، داماد پر، لہذا وہ پورا جو ان کا اندر سے جو کیا کہتے ہیں ہمت تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ساری جنگیں جس میں ابو سفیان نے بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وہ ساری کی ساری سن 6 ہجری سے پہلے کی ہیں۔ جیسے ان کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جا چکی ہے، لہذا نتیجہ نکلا کہ سائیکولوجی طور پر، نفسیاتی طور پر وہ ختم ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جنگ نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول نے مکے پر حملہ کیا تو بھی ابو سفیان اتنی ناک والا آدمی تھا، لیکن ابو سفیان نے تلوار اٹھائی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو سفیان کو وہ عزت بخشا۔ آپ نے فرمایا کہ من دخل فی بیت ابی سفیان فهو آمن ومن دخل فی بیت اللہ فهو آمن، کہ جو بیت اللہ میں گھس جائے گا اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ جب آپ چڑھے، فوجیں چڑھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 10,000 فوج لے کر اللہ کے رسول مکے پہنچے تھے۔ عربوں نے بہت کم اتنی بڑی فوجیں دیکھی تھیں، اور وہ بھی ایسے جانثار کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ مجھے موت اتنی پسندیدہ ہے جتنی تم کو شراب پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی 10 پر بھاری ہو سکتا تھا۔ ابو سفیان بھی اپنے آپ کے بڑے ہی کھلاڑی تھے اور بڑے جو ہے ماہر جنگ تھے، لیکن اس جنگ میں ابو سفیان کے ہاتھ تلوار نہیں لگی۔ تو اس کی اندر سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیٹی وہاں جا چکی تھی، لہذا اب نفسیاتی طور پر جنگ نہیں ہوئی۔ اور آپ اندازہ کریں جس جنگ میں صحابہ یہ توقع رکھے تھے کہ سب سے خطرناک جنگ ہونے والی ہے، اور ایک صحابی نے یہ نعرہ مار دیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، آج بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں کہو، بولو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت اور شفقت کا دن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملحمہ لفظ کو مرحمہ سے بدل کر کے پوری دنیا کو دکھلایا کہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نبی کا جینا، اٹھنا، بیٹھنا دو بھر کیا تھا، ان کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آئے اور سارے لوگ قیدی بنائے گئے، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ تم پر کوئی آج گرفت نہیں، سب کے سب آزاد ہو، چاہے اسلام قبول کرو چاہے نہیں قبول کرو، ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے۔ تو ابو سفیان بھی جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ چکے تھے، کیونکہ بیٹی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گئی تھی۔ تو بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا جس جنگ، اگر یہ خدا نہ خواستہ ام حبیبہ بیوی نہیں ہوتی تو ابو سفیان اگر ٹکر لیتے تو 2-4 ہزار تو ختم ہو ہی جانا تھا، لیکن اللہ نے ایسی مصلحت رچی، اس کا وہی سب سے بہترین مصلحت والا ہے کہ سب سے خطرناک جنگ کو اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کیا کر دیا، حل کر دیا، اور چند نفوس کے علاوہ کوئی جانے نہیں گئی۔ تو ام حبیبہ کی یہ بات ہے۔ ابھی تو ٹائم ہے، تھوڑا اس کو ختم کر دیتے تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے وہ حضرت صفیہ سے ہوئی ہے۔ یہ یہودی ایک بہت خطرناک قسم کا آدمی تھا،
ان کا نام ہے صفیہ بنت حی بن اخطب. تو حی بن اخطب ان کے باپ ہیں، اور نبی کریم یہ یہودی تھے. جب بنو نذیر اور بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ خطرناک ہو گیا تو یہ لوگ خیبر میں شفٹ ہو گئے، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا، ابھی بات بتاتے کیسے نکاح ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کی بات کی تو صفیہ نے کہا کہ میں بہت پہلے اسلام سے متاثر ہو چکی ہوں. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ان کے 2 بھائی تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد ان کے بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے. یہ چھوٹی تھی تو بھائی باتیں کر رہے تھے کہ یار جو بات توریت میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کے یہ سائن اور یہ پہچان بتائے ہیں توریت میں، وہ سارے سائن اس نبی میں موجود ہیں، لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سرنڈر ہو جائیں اور ان کو نبی مان لیں. یہ جو ان کا باپ تھا یہ خطرناک قسم کا آدمی تھا، اس کی ناک کا معاملہ تھا. اچھا، یہ ساری باتیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، اور ان کو کیونکہ چھوٹی تھی لہذا کوئی آرگومنٹ تو نہیں کر سکی نہ باپ سے نہ بھائی سے، لیکن ان کے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی تھی کہ یہ سچے نبی ہیں اور یہ مذہب جو ہے وہ سچا مذہب ہے. اس کی خوشخبری ہماری توریت میں بھی سنائی گئی ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس مذہب کے دامن میں جو ہے اس کی رحمت میں ہم بھی جو ہے سیراب ہو جائیں. تو جب ان کے باپ قتل ہو گئے تو صفیہ جو ہیں وہ پکڑ کر آ گئیں، گرفتار ہو گئیں. گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک داہیہ قلبی صحابی تھے، ان کے حصے میں چلی گئیں. صحابہ نے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ اتنی بڑی خاندان کی لڑکی ہے، قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، اور بڑے اس کے جو ہے رتبے ہیں، اور داہیہ قلبی کے حصے میں چلی آئیں. آپ داہیہ قلبی سے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کی شان کے مطابق ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ قلبی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اگر آپ راضی ہوں تو آپ کو دوسری لونڈی ہم دے دیں، اور یہ جو ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو ان کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا گیا. جب یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے جو ہے جب اللہ کے رسول نے ان کے سامنے ان کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی گئی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ جب میں اسلام قبول کر چکی ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی زوجیت میں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اس کے بعد سے کوئی یہودی حضور کے خلاف جنگ میں نہیں آیا. تو ایک طرف کفار کو ڈیفیٹ کیا گیا نفسیاتی طور پر ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کر کے، بنو مستلق کو ڈیفیٹ کیا گیا جویریہ سے شادی کر کے، صفیہ یہودیوں کو ڈیفیٹ دی گئی صفیہ سے شادی کر کے. یہ 3 بہترین قسم کی سیاسی چالیں تھیں جو چلی گئیں، اور چلنے کے بعد اس کے نتائج زبردست برآمد ہوئے. اور یہی وجہ تھی کہ 13 سال میں مکے میں رہ کر کے مسلمانوں کی تعداد صحیح روایت کے مطابق 125 کو کراس نہیں کر سکی. ساری روایتیں ملا لی جائے تو 500 کو مسلم پاپولیشن 500 کے اندر تھی. 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تھی اور نتیجے میں 500 سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن مدینہ میں آتے ہی 10 سال کا صرف عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں رہا ہے، جس میں 1,25,000 تو صرف حج میں شامل تھے. یقینی بات ہے کہ سارے لوگ جو ہے حج نہیں چلے گئے ہوں گے، کچھ گھر میں بھی رہے ہوں گے. اندازہ یہ ہے کہ 1.5 لاکھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے. یہ وہ سیاسی جو تدبیریں اختیار کی گئیں اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے، اور الحمدللہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ان سب کو ان شادیوں کے ذریعے کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. کیونکہ کفار نمبر 1، یہودی نمبر 2. بعض قبیلے، ایک قبیلہ اور ہے بڑا خطرناک تھا، نجدی قبیلہ، جس نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا میں نے کہ 70 صحابہ کو لے جا کر کے اس نے شہید کر دیا تھا. یہ بھی بڑے اندر سے پلاننگ کرتے تھے. ان کی بھی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو کیسے دیر کیا گیا. تو کفار دیر ہوئے، بنو مستلق دیر ہوئے، اور کیا کہتے ہیں یہودی دیر ہوئے. اب ایک خطرناک قبیلہ اور تھا جس کا جو نجد تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر کے کیا کیا تھا کہ سلیکٹڈ 70 صحابیوں کو تبلیغ کے نام پر لے گیا اور لے جا کر کے ان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. یہ بنو مستلق کا سبیل، یہ اہل نجد جس کو کہتے ہیں. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11ویں بیوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ شادی ہوئی. میمونہ سے نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا، انہوں نے، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا. ہبہ کیا کا مطلب کہ میں مہر بھی نہیں لوں گی لیکن آپ اپنی زوجیت میں لے لیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ وہ لوگ جو پلاننگ سے 70 لوگ کو مار چکے تھے، اور ایک بڑا قبیلہ تھا جن کی تعداد 5000 کے اوپر تھی، وہ سارے کے سارے قبیلے حضرت میمونہ شادی کے بعد سرنڈر ہو گئے، اور انہوں نے دل سے دشمنی نکال دی اور آسانی سے معاملہ حل ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی وجوہات تھیں، جس میں سیاسی وجوہات بھی تھی، سماجی وجوہات بھی تھی، اور دینی وجوہات بھی تھی۔ ان تینوں کی وجہ سے اتنی شادیاں کی گئیں۔ اس کا جواب کل دے چکا ہوں کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا اللہ کے رسول پر، وہ ایک بھونڈا اعتراض ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔